السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول روشنی تیرے نام کی، از قلم عائشہ ادیبہ۔ ایپیسوڈ 11۔ ارزم اور علی کا جو آدھا پارٹ رہتا تھا اس کا بقیہ حصہ۔ اس وقت میں نے اپنے مقام کو پہچانا اور اپنی حدود توڑی۔ آپ کو آپ کی طرح ہی ڈیل کرنا شروع کیا۔ آپ مجھے غصہ دکھا رہے تھے مگر آپ ضدی ہیں، یہ مجھے ساسو پہلے ہی بتا چکی تھیں۔ ان کے دیے مشورے پر میں نے آپ کو سیٹ ہٹ درمی دکھانا شروع کر دی۔ میں دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی، اس لیے جی توڑ کوششیں کی، آپ کے لاکھ بار کہنے پر بھی کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ آلی ارزم سلطان کو میر ارزم سلطان کے الفاظ سے زیادہ اس کی آنکھیں پڑھنے کا ہنر آ گیا تھا۔ جب بھی آپ مجھے چھوڑنے کا کہتے، آپ کی آنکھیں یہ جھوٹ ہے کہ بڑی سی فریم آلی ارزم سلطان کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہنے دیتی۔ مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے، تم نے رحایہ کے پل پل پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہاں تو حق ہے میرا، اس کا حق نہیں ہے؟ کاملہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے حق کی بات نہ کریں، مجھے تو اس بات پر بھی یقین ہے کہ اس نے ابھی تک آپ کے گھر میں بھی کیمرے لگوا دیے ہوں گے۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، میرے ایک ایک لمحے پر آپ کی بہو کی گہری نظر ہے۔ میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں میڈم جی نے، صرف خبروں پر گزارا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو، مگر میری گھر والی کو ساتھ میں تصویریں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ ابتسام نے آنکھیں گھمائیں۔ اسی لیے ہر وقت بن ٹھن کر نکلتے ہو؟ کاملہ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکلا تھا۔ آپ میری پرسنالٹی پر چوٹ کر رہی ہیں؟ ابتسام برا مان گیا۔ نہیں بھائی، میں کیوں اپنی بیٹی کی پرسنالٹی پر چوٹ کروں گی؟ مجھے تو یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ میر ابتسام سلطان، جس کے ناک پر ہمہ وقت غصہ سوار رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے اتنے اوبسیسڈ ہیں کہ ہر تصویر کے لیے ایک لک میں نکلتے ہیں۔ اس میں اوبسیشن کہاں سے آ گیا؟ ابتسام نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ میرے ابتسام سلطان، تم کم از کم مجھے تو یہ جھانسا نہیں دے سکتے کہ تم اپنی بیوی سے محبت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ محبت؟ ابتسام کا منہ کھل گیا۔ تمہیں نہیں لگتا اس رات مجھے سب بتاتے ہوئے اپنی بیوی کے ذکر پر تمہاری آنکھوں میں موجود آنسو تمہاری اس کے لیے محبت واضح کر گئے ہیں؟ کاملہ نے سینے پر بازو باندھے ابتسام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ کاملہ کے یوں دیکھنے پر ابتسام نظروں کا زاویہ بدلتے نگاہیں جھکا گیا۔ اس کے دل نے شدت سے رحایہ میر کے دیدار کی دعا کی تھی۔ وہ جو کبھی اسے نفرت کا دعوے دار تھا، اب خود پر اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ ابتسام کو جب بھی اس کی یاد آتی، اس کے ساتھ گزرے 15 سالوں میں اپنی بے حسی پر جی بھر کر غصہ آتا۔ میرے ابتسام کو رحایہ کی 15 سالوں کی محبت کا جواب دینا تھا، اور پھر ابھی جو جدائیاں ڈال رکھی تھیں ان کے لیے واپسی پر بیوی کے ہر آنسو کا ازالہ کرنا تھا۔ جو تھا تو ناممکن، لیکن اسے اپنے رب پر یقین تھا، وہ مہربان اس کے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ اب مجھے شروع سے بتاؤ، تم کب نامحرم کی محبت سے نکلے اور محرم کی چاہت کس وقت دل پر چھائی؟ تم رحایہ کے پاس واپس کیوں نہیں گئے؟ ابھی تک یہی کیوں ہو؟ کاملہ کے پاس ایسے ڈھیروں سوالات تھے۔ وہ ابتسام سلطان سے ان سب کے جوابات چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف اپنی گھر والی کو بتانا چاہیے۔ اب سب آپ کو بتا دوں، پہلے ہی میری آنکھوں میں اس کے لیے محبت تو بڑھ ہی چکی ہے، جو سب سے پہلے میں اسے پڑھانا چاہتا تھا۔ ابتسام کا لہجہ کچھ ناراض سا تھا۔ اس وقت کیا، بلکہ ابھی بھی رحایہ کے نام پر تمہاری آنکھیں سب عیاں کر رہی ہیں، اس لیے قصور میرا نہیں، ان آنکھوں کا ہے۔ کاملہ نے خود کو بری کرنا چاہا۔ قصور میرا نہیں، ان آنکھوں کا ہے۔ کاملہ نے خود کو بری کرنا چاہا۔ میری آنکھوں کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ یہ ہرن کی آنکھیں ہیں۔ کاملہ نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے آنکھیں پھیلائیں۔ ابتسام نے گردن نفی میں ہلائی۔ یہ میری گھر والی کی محبوب آنکھیں ہیں، اور اس کی ہر پسندیدہ چیز کی ابتسام سلطان نے حفاظت کی ذمہ داری کا عہد کر رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں پختگی تھی۔ کاملہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس ابتسام میں اور اس دن جو ابتسام دریا کے کنارے بیٹھا تھا، دونوں میں بہت فرق آ چکا تھا۔ یہ مثبت تبدیلیاں اللہ پاک کی ذات کی وجہ سے تھیں، کیونکہ ابتسام نے اس کی خاطر خود کو بدلنا چاہا تھا۔ ابتسام نے کاملہ کے پاس آنے سے پہلے بھی اپنے مالک کے سامنے ہی سر رکھا تھا، اور بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ البقرہ 222۔ کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، درے توبہ میرے مولا تو اس پر کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میر ابتسام نے اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی ہیں۔
کاملہ نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جی شروع کر دی ہیں، لیکن ابھی پوری طرح سے نبھانا باقی ہیں۔ مثلاً کہ ابھی مجھے میرے ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہیں جو میرے بڑے بھائی نے اکیلے اپنے سر لے رکھی ہیں۔ مجھے سن کر خوشی ہوئی ابتسام کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال بھی آیا، کاملہ نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ ابتسام نے بیچ میں روک دیا۔ مجھے ماں باپ کا خیال پہلے سے ہی تھا، بس کچھ نادانیوں کی بنا پر ان کے حقوق سے نگاہیں چرانا شاید اس وقت لازم تھا۔ اگر اس وقت میں ان سب کو چھوڑ کے یہاں نہ آتا تو آج یہ والا میری ابتسام آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ میں آج بھی وہیں تاریکیوں میں بھٹک رہا ہوتا۔ جوتے کی نوک صحن کے پکے فرش پر رگڑ کھاتی ہلکی سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا۔ آسمان پر نارنجی رنگ نے ڈیرا جمائے موسم کو پرفسوں بنا دیا تھا۔ گھروں کو لوٹتے پرندے ایک قطار میں جاتے ہوئے وہ دن بھر کی رودات ایک دوسرے کے گوش گزار کر رہے تھے۔ دن بھر رزق اکٹھا کرتے ہوئے اس پاک ذات کی دنیا میں اشرف المخلوقات کے مختلف رنگ دیکھ کر وہ ان انسانوں سے بچ کر کہیں پناہ لینے کے لیے اڑان بھر رہے تھے، اس بات سے انجان کہ یہاں برے کو برا بنانے میں 90% اچھے لوگوں کا ہی ہاتھ ہے۔ آئینے کا دوسرا رخ اس قدر بھیانک ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہاں ہر کسی کی زندگی ابتسام سلطان جیسی نہیں ہوتی کہ کوئی کاملہ آئے گی اور اسے راہ راست پر ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھائے گی، اور نہ ہی ہر کوئی یہ ابتسام سلطان ہوتا ہے جو ایک بار کہنے پر چل پڑے۔ یہ نیک راہ اس پر صرف وہی چل سکتا ہے جو چلنا چاہے۔ ابتسام سلطان نے خود کو بدلنا چاہا، خود کو موقع دیا اور قدرت اس کے لیے راہیں نکالتی گئی۔ تو یہ ثابت ہوا جو اپنی مدد خود کرے گا اس کے لیے آسمانوں سے مدد آئے گی۔ وہ مدد بھی اسی کے بندوں کے ہاتھوں کی جاتی ہے۔ اسی لیے آئینے کا ایک رخ دیکھنے والا پرندہ نہ بنے، بلکہ دور ہسپانیہ میں ایک سادہ زندگی گزارنے والی کاملہ بن جائیں جسے دنیا چاہے نہ جانتی ہو، لیکن اس کے رب کے ہاں اس کا مرتبہ یہ ہو کہ اپنے بندے کی مدد کے لیے اس کا انتخاب کیا جائے۔ کس قدر خوش نصیبی ہو جو رب کے کام آئیں، یعنی بندگی کا حق ادا کر جائیں۔ آپ پوچھ رہی تھی نا میں نے اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے ان سب سے لاتعلقی نہیں اپنائی، آج بھی ان کی طرف سے یہ ہر حب رکھتا ہوں۔ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر گھنٹوں ان کی شفقت میں گزار کر اپنے باپ کی نظروں کے سامنے بھائی کے ساتھ بزنس چلا رہا ہوں، بس خود کی پہچان چھپا رکھی ہے۔ چلیں آپ کو ماضی کا رہتا حصہ اور یہاں ہسپانیہ آنے تک کی ساری کہانی سناتا ہوں، پھر قائم کیجیے گا تو اف تک نہیں کروں گا۔ ابتسام نے سلہسو لہجے میں کہتے کاملہ کو پھر سے ماضی کی یادوں میں اپنے ساتھ الجھا لیا۔ ارزم، میں آپ کو اس خود ساختہ ہول سے نکالنا چاہتی تھی جس میں قید ہو کر آپ زندگی سے روٹھ گئے تھے۔ دیکھیں آج میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ آلے نے لمبا سانس لیا۔ وہ کافی دیر سے بولنے کے باعث تھک چکی تھی۔ ارزم کی آنکھوں میں امپریسو تاثرات تھے۔ وہ اپنی زوجہ صاحبہ کے الفاظ میں اپنے لیے فکر، محبت اور احساس محسوس کر کے اندر سے خوش ہو رہا تھا۔ اس سارے میں اس کی آنکھیں مسکرائیں، مگر وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سیریس ہوا۔ اچھا تو پھر اس دن کیوں چھوڑ آئی؟ ارزم نے سوال کیا۔ اگر نہ آتی تو یہ والا ارزم سلطان میرے حصے میں کیسے آتا؟ اب کیا ساری زندگی اسی مسٹر خڑوس کے ساتھ گزار دیتی؟ ایسا بھی کچھ جرم نہیں کیا تھا میں نے۔ ہاں صرف اپنے جناب شوہر جی سے محبت کی ہے، اور تو کوئی جرم نہیں کیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ آلے کی سکڑی پتلیوں کو دیکھ کر ارزم نے آخری جملہ تیزی سے ادا کیا۔ مبارک ہو زوجہ صاحبہ، تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی۔ آج جو ارزم یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ صرف اپنی زوجہ کا ہے۔ اس دل میں قدم رکھنے والی تم ہی پہلی اور آخری عورت ہو۔ تم کہتی تھی نا عادتیں بہت جان لیوا ہوتی ہیں، یہ بات مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی۔ تمہارے بعد تمہاری عادتوں نے جہاں ستایا ہے وہیں ان عادتوں کے سہارے اتنا عرصہ گزار آیا ہوں۔ آلے کو ارزم کی آنکھوں میں سچائی صاف نظر آئی۔ جی تو زوجہ صاحبہ اب سب کچھ کلیئر ہو ہی چکا ہے تو ارزم نے قمیص کی جیب سے محملی ڈبہ نکالا۔ اپنے جناب شوہر جی کو معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، کسی اور کا قصور تھا اور سہن تمہیں کرنا پڑا۔ ارزم نے چاندی کا خوبصورت بروچ ڈبے سے نکالا، آگے بڑھ کر آلے کا دوپٹہ سر پر درست کر کے اس کے سٹائل میں حجاب کیا، پھر نقاب کرتے ہوئے وہ بروچ دائیں سائڈ پر کان سے تھوڑا اوپر لگا دیا، کندھوں سے تھام کر آلے کا رخ شیشے کے سامنے کیا۔ میں میر ارزم سلطان اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر
تم سے یعنی اپنی بیوی آل ارزم سلطان سے تمام غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ یہ حق تمہیں دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے چاہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تمہارے ہر قسم کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ ارزم نے پختہ لہجے میں کہا۔ جانے کے لیے تیار کر دیا ہے اور اب اختیار دے رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ عالیہ مزید کچھ بولتی، ارزم کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بولتی رہو، پیاری لگتی ہو بولتے ہوئے، ارزم نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ پہلے تو کہتے تھے سر نہ کھاؤ، اب پیاری لگ رہی ہوں۔ پاگل تھا، جھوٹ بولتا تھا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری آواز نے مجھے ہمیشہ سکون بخشا ہے۔ تمہیں سننا میر ارزم کی محبوب چاہت ہے، جسے میں ساری عمر جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو محبت میں محبوب کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور مجھے دیکھو، میں نے اپنے محبوب کے کہنے پر اس کی عادتیں اپناتے ہوئے اسی کی عادتیں خود کو لگا لی ہیں۔ اب سے صرف میری زوجہ نہیں بولیں گی، بلکہ میر ارزم سلطان بھی دو بدو زبان چلایا کرے گا۔ پکا؟ ارزم کا لہجہ شریر ہوا تھا۔ عالیہ نے ناک پھلائی۔ توبہ، میں کنجب بھول گئی کہ میرے جناب شوہر جیتے ہیں ہی نیرے ان رومانٹک۔ مجھے لگا خوبصورت جملے کا اختتام حسین ہوگا، مگر جو چٹکلا نہ چھوڑے وہ میرے جناب شوہر جی کہاں؟ عالیہ تب کر گویا ہوئی۔ ارزم کی مدم ہنسی گونجی۔ زوجہ صاحبہ، زبان سے دعویٰ بیوقوف کرتے ہیں، آپ کے والا سیدھا عملاً اپنی زندگی میں آپ کی حیثیت واضح کرے گا۔ آپ ایک بار ساتھ چلنے کا فیصلہ تو کریں۔ ارزم کے لہجے میں آل بطول کے لیے محبت، عزت، احترام اور بے انتہا عقیدت تھی۔ وقت نے آل بطول کو جتنا صبر کروایا تھا، رب پاک کی طرف سے اس کا اجر اتنا ہی تھا۔ خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار شکر چمکا۔ دھندلی بصارت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ابتسام کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ارزم، میں نے آپ کو معاف کیا کہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس بات کی نشاندہی میرے آپ کے ساتھ اس جہاں سے وہاں جہاں روحیں ملتی ہیں وہاں تک کا ساتھ ہوگا۔ میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ حکم کریں زوجہ صاحبہ، آپ کی ہر شرط دل کی ہتھیلیوں پر۔ مجھے آپ کی امامت میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں، اور اگر میں کہوں یہ شرط نہیں بلکہ آپ کے جناب شوہر جی کی خواہش ہے۔ کیا سچ میں ارزم؟ عالیہ کو ارزم کی بات سے خوشگوار احساس ہوا۔ جی سچ میں، اور ہو بھی کیوں نہ، میرے نکاح میں آ کر تم نے میرا ایمان مکمل کیا ہے، اس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں وضو کر کے آتی ہوں، عالیہ کہہ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج اسے اس کی ریاضتوں کا صلہ مل گیا تھا، اور بے شک یہ اس کے رب کی طرف سے تھا۔ اسے صبر کا دامن تھامے رکھا اور ایک کونے میں لگ کر رونے کی بجائے اس کی رحمتوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اور جب یہاں سے کوششیں کی جائیں تو وہاں سے مدد ضرور آتی ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ابتسام، مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ حور کے لیے روئیں گے، سجدوں میں مانگیں گے اپنی محبت کو؟ روحایہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، لیکن وہ یہ تلخ حقیقت جان لینا چاہتی تھی۔ لڑکی، تمہیں میری یا حورے کی کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے تمہارے کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑا، تو میرا خیال ہے تمہیں اسی میں خوش ہو جانا چاہیے۔ ابتسام کہہ کر رکا نہیں تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ پیچھے روحایہ میر نے رب سے اس کی دعائیں نہ پورا ہونے کی دعائیں شروع کر دیں، جن پر کن کہہ دیا گیا تھا۔ کافی دن گزر گئے، ابتسام کی کوئی خبر نہ ملی۔ کہاں گیا، کب آئے گا بھی یا نہیں؟ ارزم، میر سلطان، مرتضیٰ، ازبان، سب نے اسے اپنے سورسز کے ذریعے تلاشنا چاہا، مگر بے سود۔ ابتسام کو ریجیکٹ کر کے حور نے ماں باپ کو اپنی شادی کا کہا کہ وہ انجانے سے بھی روحایہ اور ابتسام کے رشتے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ابتسام کے قدم روکنے کے لیے اسے یہی بہتر لگا، سو فیصلہ ایک رات میں ہی ہو گیا۔ اگلی صبح اس کی ازبان کے ساتھ منگنی کر دی گئی، جبکہ نکاح ایک ہفتے بعد طے پایا۔ روحایہ نے اپنی اور ابتسام کی ملاقات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا۔ دل ہی دل میں اسے ایک امید تھی کہ وہ خود ہی لوٹ آئے گا، بس اسی وجہ سے اپنا منہ بند رکھے وہ ہر وقت اس کے لیے دعا گو رہتی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اچانک سے سلطان ہاؤس میں کام کرنے والی زبیدہ کا گبرو جوان بیٹا میر دن چڑھتے ہی سلطان ہاؤس میں آ ٹپکا۔ زبیدہ سالوں پہلے یہاں کام کرتی تھی، تب ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام میر تھا وہ کبھی کبھار ساتھ آ جاتا۔ زبیدہ کو اپنے گاؤں واپس جانا پڑا تو نوکری چھوڑ کر چلی گئی، مڑ کر کبھی چہرہ تک نہ دکھایا۔ آج اچانک جوان جہاں لڑکا اس کے بیٹے کی پہچان لیے نرم دل سارا کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا،
اس کی ماں زبیدہ کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی تھی تو وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اب یہی ایک سکھا تھا، لیکن میر کو کم پڑھائی کی وجہ سے اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ ماں کا علاج بھی ضروری تھا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ سلطان ہاؤس میں ان کے گزرے سال زندگی کا بہترین حصہ رہے تھے۔ یہاں کے مکین نوکروں کو انسان سمجھتے تھے اور سارا بیگم تو کچھ زیادہ ہی رحم دل تھیں۔ تبھی ارزم کو میر کو اپنے ساتھ آفس لے جانے پر آمادہ کر لیا۔ آفس میں مرتضیٰ نے میر کو اسی لیے گھیرا کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کو کتنے بیوقوف بنا رہا تھا۔ میر نے وہیں قریب چھوٹا سا گھر لے لیا تھا ارزم کی زیر نگرانی کام کرتے ہوئے۔ اب وہ بہت اچھے سے ارزم کی غیر موجودگی میں بھی معاملات سنبھال لیتا تھا۔ سارا بیگم آئے دن اسے فون کر کے اپنے پاس بلا لیتی۔ بچپن میں جیسے اسے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی گود میں سلاتی تھیں، آج بھی ویسے ہی اس کے سر میں تیل ڈالنے سے لے کر اس کے کھانے پینے تک کی نگرانی انہوں نے اپنے سر لے لی تھی۔ اس لڑکے کو دیکھ کر انہیں اپنا ابتسام یاد آتا تھا۔ اپنے اندر کی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا سر گود میں رکھے خوب پیار کرتی۔ کبھی کبھار تو اسے ابتسام سمجھ کر باتیں کرنے لگتی، یاد آنے پر معذرت کر لیتی۔ میر ان کی حالت سمجھتا تھا، اسی لیے کبھی برا نہیں منایا، بلکہ وہ تو خود ان کے ساتھ گزرے وقت میں بہت اچھا محسوس کرتا تھا۔ مفت میں ماں کی ممتا مل رہی تھی، بھلے اسے دنیا کی خزانوں کی کیا پرواہ۔ ہفتے میں ایک بار زبیدہ سے مل آتا، باقی کے دن اس کے یہیں گزر رہے تھے کہ سارے عرصے میں ازبان اور حور کے گھر میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ ارزم کی بیوی ناراض ہو کر گئی ہوئی تھی، یہ بات اسے سارا سے پتہ چلی۔ انہوں نے میر کو خود بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نالائق کو کچھ عقل دے تاکہ وہ ان کی بہو کو منا کر لائے۔ ان کے بقول ان کی جدی پشتی پنجابن بہو کے بغیر وہ بہت اداس رہتی ہیں۔ ان کی بہو نے ان کی عادتیں بگاڑ دی تھیں، اب ان کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ یہی حال ارزم سلطان کا تھا، مگر مجال ہو جو اپنی انا پیچھے رکھ لے۔ ارزم کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور آنکھوں کی بجھی چوت میر کو کافی پریشان کرتی تھی، مگر وہ صرف ایک ورکر تھا، کیسے مالک سے بات کرتا؟ پھر اس کی سوچ تھی کہ ارزم ہٹ جائے۔ اس کی بیوی کے لیے محبت میر اس کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا، اس لیے چاہتا تھا وہ خود ایکسپٹ کرے اور اپنی بیوی کو خود لائے۔ میر ایک بار کہہ دیتا، شاید ارزم سلطان مان بھی جاتا، مگر ایسے اسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا۔ میر کی ایک دو بار حور کے ساتھ ملاقات ہوئی، ہر ملاقات میں اسے الگ سے درد سے دوچار کر جاتی۔ میر دوبارہ نہ ملنے کی دعائیں کرتا، مگر قسمت اسے اس کے سامنے پھر لا کھڑا کرتی۔ حور سیڑھیوں سے گری تو خود کو لاکھ سمجھانے کے باوجود دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوپہر 2 بجے کے قریب وہ اس گھر میں موجود تھا۔ ازبان کچھ دیر پہلے ہی لنچ کرنے کے بعد آفس چلا گیا تھا۔ اس وقت حور، اوزان اور ہنسامہ تینوں افراد گھر میں اکیلے تھے۔ حور کو میر کا یوں آنا تھوڑا عجیب لگا، مگر اس کی میر سے ملاقات ہو چکی تھی، اتنا تو وہ جانتی تھی وہ کسی نامحرم عورت کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتا، اس لیے دوپٹہ درست کر کے وہ راہداری سے گزر کر دائیں جانب کمرے کا سلائڈنگ ڈور دھکیلتی اندر آئی۔ اوزان کو پہلے سے ہی میر ہنسامہ سے کہہ کر منگوا چکا تھا۔ حور اندر آئی تو وہ اوزان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چوم رہا تھا۔ سامنے میز پر فروٹس کی ڈھیروں ٹوکریاں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی عیادت کو آیا ہے۔ تمہارا بیٹا ہو بہو تم پر گیا ہے، میر نے کہہ کر سر اٹھایا تو حور جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ سامنے اس کا بچپن کا دوست بیٹھا تھا۔ ملازمہ نے تو میر کا بتایا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ 1.5 سال بعد اچانک میر ابتسام کو اپنے سامنے دیکھ کر حور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ریئیکٹ کرے۔ آخری ملاقات کی وجہ سے وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ بولے تو کیا بولے، بیٹھ جاؤ، حور کو کھڑا دے کر ابتسام نے اوزان کے ماتھے کے بال سنوارتے مدھم آواز میں کہا۔ حور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہم دوست بھی ہیں، حور ازبان زئی، اس کے نام پر زور دیتے ہوئے ابتسام نے اذیت بھری آواز میں کہا۔ حور شرمندہ ہوئی، ان دونوں کی دوستی میں دراڑ آ گئی تھی۔ حور جو ابتسام کا سر کھا جایا کرتی تھی، ابھی زبان تالو سے چپکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کرے۔ تم اپنی کہیں باتیں بھلانا کب چھوڑو گی؟ ابتسام کے لہجے میں طنزیہ مسکراہٹ شامل تھی۔ پہلے کہتی رہی ہنی مجھے کبھی نہ چھوڑنا، پھر خود چھوڑ دیا، اب کم از کم دوستی تو بچی رہنے دو، درد بھری آواز میں کہا گیا۔ تم کہا کرتی تھی ابتسام دوستوں سے بلا جھجک سب بول دیا کرتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے سامنے الفاظ تول کر بولنے والا کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتا، جو دل میں آئے بول دو۔ سوچا غیروں کے سامنے جاتا ہے، اپنوں کے سامنے نہیں، کیونکہ غیر دوست نہیں ہوتے اور دوست ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں، ان کے سامنے
تکلف دکھا کر انہیں غیر نہیں کیا جاتا۔ ابتسام رٹے رٹائے جملے اس کے سامنے منوان کہہ ڈالے۔ حور کا سر مزید جھک گیا۔ ابتسام میں کچھ نہیں بولی۔ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں۔ کیسے ہو گئے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا، کسی کی زندگی نہیں رکی، سب خوش ہیں۔ کیا ہوا ہے حالات کو؟ ابتسام نے اس کی طرف دیکھتے جواب طلب کیا۔ حور کے لیے یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا رہا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے دوستی میں مان توڑا تھا، جرم چھوٹا نہ تھا، سہنے والے کی آنکھیں گواہ تھیں۔ دوستی میں ٹوٹے بھرم اسے بھی توڑ کے رکھ گئے تھے۔ ابتسام تم مجھے سزا دے سکتے ہو، تمہیں حق ہے۔ اچھا مجھے حق ہے؟ دیکھو تو یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ دی گریٹ حور رضوان زئی، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی ہیں۔ پہلے دوستی توڑ دو، پھر جب ندامت ہو سزا کا کہہ کر بری ہو جاؤ کہ سامنے دوست ہے۔ اس نے کیا سزا دینی ہے؟ ابتسام نے اذان کا خیال کرتے ہوئے آواز نیچی رکھی، ورنہ لہجہ کسی طور نارمل نہیں تھا۔ دوستی میں چوٹ کھائی تھی، کیسے ممکن تھا ببکلاہٹ کی آواز نہ آتی؟ ٹھیک ہے، میں نے یک طرفہ محبت کا پرچار کرتے ہوئے تمہیں پرپوز کیا، تمہیں اچھا نہیں لگا، تم انکار کا حق رکھتی، لیکن سب کے سامنے ذلیل، دوستی بھی بھول گئی۔ کچھ نہیں تو اسی رشتے کا خیال کر لیا ہوتا۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی، حور کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دوستی نہ نبھا سکی تھی، سامنے بیٹھا شخص اسے اپنے الفاظ سے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ تذلیل تمہاری نہیں روحایا کی ہوئی تھی، جو تمہارے سمیت سب نے کی۔ وہ دوست کے لیے رو رہی تھی، لیکن غلط بات آج بھی برداشت نہ ہوئی۔ اصل دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو صحیح غلط کی تمیز سکھائے۔ اس لیے ابتسام تم مجھ سے وہ بات نہیں کرو پلیز، وہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا پرسنل میٹر ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ مجھے پہلے ہی روحایا کی طرف سے شدید شرمندگی ہوتی ہے، وہ مجھے غلط سمجھتی ہوگی، میری وجہ سے تم دونوں کے معاملات خراب ہو گئے۔ تمہاری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے، ابتسام نے شکستہ لہجے میں کہا۔ چھوڑو اس بات کو، میں تمہارے اور رضوان کے لیے دل سے خوش ہوں۔ دل میں ایک طوفان اٹھا تھا جسے وہ اذان کی ناک چھوتے ہوئے دبا گیا۔ وہ اس سے باتوں کے دوران وقفے وقفے سے اذان کو چوم رہا تھا۔ اپنی اور روحایا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حور نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوششوں میں پہلی بار بری طرح سے فیل ہوئی تھی۔ واقعی ان کی دوستی میں فاصلے آ گئے تھے، جسے دیکھ کر اس کے اندر چلتے ہوئے حالات جان لیتی آج چہرے کے تاثرات پڑھنے سے قاصر تھی۔ سامنے بیٹھا اس کا دوست بدل گیا تھا۔ صرف میں نہیں، تم بھی بدل چکی ہو، خود کو بھی آئینے میں دیکھو۔ نگاہوں کی تپش چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہا گیا۔ شاید وقت نے ہمیں بدل دیا ہے، ہاں کچھ حد تک، مگر تم سارا قصور وقت پر نہیں ڈال سکتی، اپنی غلطی بھی مانو۔ تم نے ہماری دوستی خود خراب کی ہے۔ میں نے نہیں ابتسام، تم لائے تھے دوستی کے درمیان محبت کو۔ ابتسام پھیکا سا مسکرایا۔ اچھا چھوڑو اس محبت کو، میں اس پر فاتح پڑھ چکا ہوں۔ ابتسام نے آگے پیچھے نگاہیں دوڑاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ آج پوری طرح سے دل کو درد سے روشناس کروا رہا تھا، جس کے لیے رو رو کر آنکھیں نہ تھکتی تھیں۔ اس کے سامنے بیٹھا جھوٹ بولتے ہوئے ذرا نہ ڈگمگایا۔ تو پھر میری بات کا جواب دو روحایا۔ تم نے کہا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تو اس سے پہلے تم ہماری دوستی کی بات کرو، اسے میں دیکھ لوں گا۔ حور نے نفی میں سر ہلایا، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ابتسام سلطان واقعی میں بدل گیا تھا۔ دوستی میں مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں ان کے لیے دل سے معافی چاہتی ہوں۔ وہ وقت ایسا تھا، میں اس سب کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہر کسی کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ مختلف ہوتا ہے، مجھے جو سمجھ آئی وہ کر گزری۔ تم دل بڑا کر کے معافی دے دو، اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ حور نے منت کی۔ دوست واپس آیا تھا تو جیسے اس کی ضرورت جاگ اٹھی تھی۔ دل میں دوستوں کے لیے ایک الگ خانہ ہوتا ہے، جس پر اگر کسی برے وقت میں گرد آ بھی جائے تو وہ وقت بھی آتا ہے جب اس گرد کے ہٹتے دل کا وہ حصہ ان کو شدت سے یاد کرتا ہے۔ حور کو بھی اپنے بچپن کا دوست واپس چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، کر دیا معاف، مگر یہ پہلی اور آخری بار تھا۔ پھر سے دوستی میں دل توڑا تو معافی نہیں ملے گی۔ ابتسام اذان کو اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر؟ ابھی تو چائے پانی، ہم دوست ہیں۔ ابتسام نے جیسے اسے یاد کروایا۔ ہاں سوری،
ابتسام نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اچھا بھائی، اب نہ پانی پوچھوں گی نہ سوری کروں گی، دوستی میں یہ تکلفات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ حور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ پکڑو اپنا بچہ ورنہ ساتھ لے جاؤں گا۔ اوزان کو اس کی ماں کے حوالے کیا، پھر جیب سے چند نوٹ نکالتے اس کے سر سنوارتے میز پر رکھے۔ میر کی گاڑی دیکھ کر حور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ساری بات سمجھ گئی۔ تم میر بن کر یہاں رہ رہے ہو؟ حیرت زدہ پوچھا، آواز حیرت کی زیادتی سے اونچی ہوئی۔ ہاں، بس اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حور نے اس سے ہوئی ملاقات کا صرف ازبان کو بتایا، باقیوں کو بتانے سے وہ منع کر گیا تھا، اور اس بار حور دوستی میں مجبور کسی کو نہ بتانے کا حور سے وعدہ کر گئی۔ کاملہ اسے توجہ سے سن رہی تھی کہ شام کی اذان کانوں سے ٹکرائی۔ ابتسام مسجد چلا گیا اور کاملہ بھی وضو کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن پھر بات وہیں سے جوڑی گئی۔ میں حور کے پاس اسی لیے گیا تھا دل کو سمجھا سکوں کہ اب اس کے لیے رونا بند کر دے۔ میں جب آپ کو ملا تب بھی دل کو سمجھاتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے روحایہ میر پہلی بار یاد آئی اور پھر کبھی نہیں بھول پایا۔ مجھے اس کی باتیں یاد آئیں، آخری ملاقات یاد آئی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح مگر مجھ پر انکشاف ہوا۔ میں نے حور سے صرف محبت کی تھی، پاک محبت کو روحایہ میر سے کی جس نے مجھے سجدوں میں مانگا۔ اس بات کا ادراک مجھے اس رات شدت سے ہوا جب میں ہر بار کی طرح اللہ تعالیٰ سے حور کو بھول جانے کی دعا کر رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا میں نے حور کو مانگا نہیں تھا جیسے روحایہ میر نے مجھے مانگا تھا۔ میں نے جب بھی مانگنا چاہا اسے بھول جانے کی دعا کی۔ اگر میری محبت میں طاقت ہوتی یا وہ رب کے دربار میں منظوری کے لائق ہوتی تو میں اسے مانگتا۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ جو رب چاہے جس سے چاہے دے، اس کی ہر عطا کمال ہے، وہ نہ دے تو ضرور اس چیز میں ہمارے لیے مصلحت ہے۔ مجھے وہ حور نہیں ملی کیونکہ میرا رب نہیں چاہتا تھا۔ اس بات کا سب سے بڑا اشارہ یہ پوائنٹ ہے کہ میں نے محبت کی راگ الاپتے ہوئے بھی اسے نہیں مانگا، اس کے لیے تڑپتا رہا، رویا لیکن مانگا نہیں۔ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں مانگا؟ کیونکہ میرا رب مجھے بعد کی تکلیفوں سے بچانا چاہتا تھا۔ حور کے دل میں میرے لیے ذرا فیلنگز نہیں تھیں اور دوسری طرف کوئی مجھے سجدوں میں مانگ رہا تھا۔ پھر میرا رب جو کبھی اپنے بندے کو گھاٹے میں نہیں رکھتا، اس نے میرے لیے بہترین کا انتخاب کیا۔ میں حور کو مانگ بھی لیتا تو بھی دعائیں روحایہ میر کی ہی قبول ہونی تھیں۔ اس کی محبت کی منظوری اوپر سے آئی تھی جس کے گرا ہم دونوں میں نکاح کا رشتہ ہے۔ اب میں لاکھ نہ چاہتا، مجھے اس تک آنا ہی تھا کہ یہ فیصلہ رب کی طرف سے ہو چکا تھا۔ ابتسام نے بات ختم کرتے ہوئے آسمان پر دیکھا۔ آنسوؤں کے ساتھ مسکرا کر اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں ہیں، ہماری روحوں کا ایک دوسرے میں جو حصہ ہے اس نے ہمیں ملانا ہی تھا۔ عالم ارواح میں جب روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ہمیں تو تب ہی ایک دوسرے کے لیے چن لیا گیا تھا۔ براؤن آنکھوں میں آنسو تھے، یکدم ہلکا سا خوف بھی ابھرا۔ آپ کو پتا ہے مجھے خوف آتا ہے، نماز کے لیے لمبے سجدوں میں رب کی ذات سے معافی طلب کرتا ہوں، اس یقین پر کہ وہ ایک دن مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے اس کے در پر حاضری حور کے چھوڑ جانے پر دی۔ میں پہلے نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا، مگر تہجد گزار میں حور کے چھوڑ جانے پر بنا۔ عبادت تو ساری اسی کی ذات کے لائق ہے۔ پھر میں نے راتوں کو جاگ کر اس کے لیے رونے کی بجائے ایک عام سے انسان کی خاطر آنسو بہائے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مجھے اس کی پاک ذات سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس نے پیدا کیا تھا، میں بنانے والے کو کیسے بھول گیا، اسی کی دنیا میں گم ہو کر اسی کو بھول گیا۔ ابتسام کی ہچکی بند گئی۔ ابتسام کافی دیر خاموشی سے اس کی ہچکیاں سننے کے بعد کاملہ نے آہستگی سے اسے پکارا، بیٹا ہم انسان ہیں، گناہ کرتے ہیں تو ہی معافی کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ کوئی ہمیشہ سے نیک رہے تو اسے معافی ملنے کے بعد رب سے جڑنے کی لذت کیسے نصیب ہو۔ بیٹا اس ذات سے مانگ کر رویا نہیں کرتے بلکہ اس سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو اللہ پاک تم سے ناراض ہے، لیکن میں وہ دیکھ رہی ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ کاملہ کے چہرے پر سنجیدگی مگر آواز میں نرمی تھی۔ ابتسام نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا تھا جو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا؟ اس کی آنکھیں سوالیہ بن گئیں۔ تم اسے رب کی ناراضگی سمجھتے ہو؟ تم نمازی بن گئے، پتہ ہے ایک نمازی کی کیا اہمیت ہے؟ شیخ اسمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبر میں اندھیرا ہے لیکن جو نمازی ہوگا اس کی قبر روشن ہوگی۔ تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لے جایا گیا
اور تم اسے رب کی ناراضگی کہتے ہو۔ تم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تمہاری نظر میں قرآن پاک یعنی اللہ پاک کا کلام پڑھنے والا عام ہے؟ تو اللہ پاک نے کیوں فرمایا اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے؟ تمہیں دل کا سکون میسر کیا گیا، اور یہ بات کیا اتنی عام ہے کہ تم اسے رب کی ناراضگی کہہ رہے ہو؟ وہ تم سے باتیں کرتا ہے اور تم اسے ناراضگی سمجھتے ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مومن کے لیے بہار ہے جس طرح بارش زمین کے لیے بہار ہے۔ تمہیں غیر محرم اور محرم میں فرق بتایا گیا۔ تمہارے دل میں اپنی محرم کے لیے سچے جذبے ڈالنے کی والی ذات بھی وہی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی زندگی میں محرم بنا کر مرد کا ایمان مکمل کیا۔ تم بھٹک گئے تھے، اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، اور تمہیں یہ رب کی ناراضگی لگ رہی ہے۔ سجدے صرف ایک ذات کو جو اس کے لائق ہے، باقی کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ اللہ سب گناہ معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ تمہیں اس ذات نے خود اپنے پاس بلایا، ورنہ وہ نہ چاہتا تو تمہیں بھی آسرا چھوڑ دیتا۔ پھر کیا کر لیتے تم؟ مگر وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، تبھی آج تم اس کی ذات سے ڈر رہے ہو۔ تمہیں خوف ہے کہیں وہ تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف ان کے دلوں میں نہیں آیا کرتا جن سے رب ناراض ہو۔ ان کو رب دنیا کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خوف تو ان دلوں میں بسیرا کرتا ہے جن کو رب تھام لیتا ہے، تو بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور دل میں محبت ہو اور محبوب کو کھونے کا ڈر نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کاملہ نے کچھ وقفہ لیا۔ ابتسام کی نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کاملہ پہچان نہ پائی۔ بیٹا، جب غلطی کا احساس ہو جائے اور معافی بھی مانگی جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ یہ حکم ہم انسانوں کے بارے میں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے آیا ہے۔